کیا کتے بھی خواب دیکھتے ہیں؟ اگر آپ نے کتا پال رکھا ہے تو یقیناً آپ نے یہ ضرور نوٹ کیا ہوگا کہ سوتے وقت کتا تھوڑا بہت شور، حرکات یا اپنی ٹانگوں کو اس طرح ہلاتا ہے جیسے کوئی اس کے تعاقب میں ہو۔ بہت سے کتا پالنے والے لوگ جو ایسا تجربہ رکھتے ہیں ان کو یقین ہے کہ یہ سب علامتیں اس بات کی خمازی کرتی ہیں کہ کتے بھی خواب دیکھتے ہیں، تاہم ان کا یہ کہنا درست نہیں ہے کیونکہ سائنسدان اس کو حقیقت نہیں مانتے۔ سائنسدانوں کے ان نظریات کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ پیش نظر رکھنا ہوگا کہ انسانوں اور جانوروں نے مسلسل ارتقاء کے عمل سے گزر کر یہ شکل اختیار کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لاکھوں کروڑوں سالوں سے مسلسل تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں۔ اگرچہ انسان اور جانور کئی لحاظ سے ملتے جلتے ہیں مگر ذہنی معیار اور احساسات میں بڑا نمایاں فرق پایا جاتا ہے۔ یقیناً ہم اور جانور دو مختلف دنیاؤں کی پیداوار ہیں۔ چونکہ جانوروں کے احساسات اور ذہنی قابلیت ہم سے مختلف ہے تو ہم کبھی ان کے اعضاء کی حرکات اور ذہنی قوت اور دماغی صلاحیت سے مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا کسی جانور کی ذہانت اور شخصیت کبھی بھی انسانی فطرت کی تصویر نہیں ہو سکتی۔ ہم کبھی بھی یہ نہیں جان سکتے کہ جانور کیا سوچتے ہیں، بس نیند کی حالت میں حرکت کرتی ٹانگیں اور سانس کا شور کتے کے خوابوں کی نشاندہی نہیں کر سکتی۔ دماغی خلیے اس کے عضلات کی شکست و ریخت میں بھی مصروف ہو سکتے ہیں۔ کچھ جانور اگرچہ ہماری طرح دماغ رکھتے بھی ہیں لیکن وہ انتہائی سادہ ہوتے ہیں۔ مور کی خوبصورت دم کا راز کیا ہے؟ یہ ضرب المثل اکثر سننے میں آتی ہے کہ مور جیسا مغرور یا مور جیسا خود پسند، کیونکہ مور ناچتے ہوئے اپنے خوبصورت پروں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور مزید جھوم جھوم کر ناچتا ہے۔ پروں کی اس خوبصورت نمائش کے حوالے سے بے شمار دلچسپ باتیں مشہور ہیں۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ایسا صرف نر مور ہی کرتا ہے، کیونکہ مادہ کے پاس تو ایسے حسین پر ہوتے ہی نہیں اور نر مادہ کو لبھانے کے لیے ہی ناچتا ہے۔ اس طرح وہ ماداؤں کے لیے کشش کا باعث بنتا ہے اور وہ عملی طور پر رقص کا مظاہرہ کر کے مادہ پرندے کو باور کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم ہی سب سے زیادہ پرکشش اور حسین ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ پر مور کی دم ہے، لیکن حقیقتاً اس کی دم نہیں ہوتی، کیونکہ یہ رنگ برنگے اور اس کی پشت کے پچھلے حصے میں ہوتے ہیں جسے ٹرین کہا جاتا ہے، اور دم ان پروں کے نیچے ہوتی ہے جو ان کو سہارا دیتی ہے۔ مور زمانہ قدیم سے ہی ایک جانا پہچانا اور قابل تعریف جانور ہے۔ یونانی اور رومن اس کو ایک مقدس پرندہ تصور کرتے تھے، لیکن جب رومن برسر اقتدار آئے تو انہوں نے مور کی مختلف ڈشیں پکا پکا کر کھانی شروع کر دیں۔ مور کا اصل وطن ایشیا اور ویسٹ انڈیز ہے۔ وہاں اس کی صرف 2 انواع پائی جاتی ہیں جو فیزنٹ سے ملتی جلتی ہیں۔ کیا تمام مچھلیاں انڈے دیتی ہیں؟ مچھلیوں کی اکثریت انڈے دیتی ہے، لیکن یہ انڈے ان کے جسم سے باہر جو انڈے دیتی ہیں بارور یعنی فرٹیلائز ہوتے ہیں۔ وہ مچھلیاں اووی پیرس کہلاتی ہیں، اور جو مچھلیاں بچوں کو جنم دیتی ہیں ان کو ویوی پیرس کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ویوی پیرس مچھلیوں میں گوپی، پلیٹرز، سوٹ ٹیلز و ملیس شامل ہیں۔ ان کے انڈے مادہ مچھلیوں کے جسم کے اندر ہی بارور ہوتے ہیں یعنی فرٹیلائز ہوتے ہیں، جو بڑھ کر ننھی مچھلی یا مچھلی کا بچہ بن جاتے ہیں۔ اپنا ایک مخصوص وقت گزارنے کے بعد یہ پیدا ہوتے ہیں۔ پلیٹرز میں یہ دورانیہ تقریباً 21 دن ہے۔ انڈوں کی تعداد اور ان کی باروری کا دورانیہ مچھلیوں کے مختلف اقسام میں مختلف ہوتا ہے۔ کچھ مچھلیاں انڈے اپنے جسم سے خارج کر کے ان کی دیکھ بھال سے دستبردار ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد ان میں کسی قسم کی بھی دلچسپی کا اظہار نہیں کرتی۔ اس قسم کی مچھلیاں لاتعداد انڈے دیتی ہیں، لیکن وہ مچھلیاں جو اپنے بچوں کی پرورش میں حصہ لیتی ہیں ان کے انڈوں کی تعداد کم ہوتی ہے۔ انڈے دینے والی مچھلیاں ہمیشہ 2 طرح کے انڈے دیتی ہیں۔ وہ انڈے جو پانی میں تیرتے رہتے ہیں میان بحری پیلاجک کہلاتے ہیں، اور یہ انڈے عموماً ننھے منھے اور شفاف ہوتے ہیں اور ان میں زردی کی مقدار بھی بہت کم ہوتی ہے۔ سمندر کی تہہ پر بیٹھ جانے والے انڈے تہہ پاش انڈے کہلاتے ہیں۔ یہ حجم میں بڑے بھاری اور زیادہ زردی والے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہیرنگ مچھلی تہہ پاش انڈے دیتی ہے اور ان کی حفاظت سے مبرا ہوتی ہے۔ ان انڈوں کی تعداد 20,000 سے 40,000 تک ہوتی ہے۔ اس طرح کارڈ،
مچھلی جو میان بحری انڈے دیتی ہے ان کی تعداد ایک اوسط سائز کے 100 ملین 10 لاکھ کے قریب ہوتی ہے۔ میکرل 400,000 سے 500,000 تک انڈے دیتی ہے، لیکن ایک وقت میں 50,000 سے زائد انڈے نہیں دیتی۔ ایک بڑی ہیلے بٹ 20 لاکھ کی تعداد میں انڈے دے سکتی ہے۔ ان تمام انڈوں کے سائز بھی مختلف ہوتے ہیں۔ ہیرنگ کے انڈوں کا قطر 1 ملی میٹر ہوتا ہے، کارڈ مچھلی کے انڈے تقریباً 1.5 ملی میٹر کے ہوتے ہیں اور ہیلے بٹ کے انڈے 3 ملی میٹر کے ہوتے ہیں۔ بڑے سائز کے انڈے یا بچوں کے بچنے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں، جبکہ لاکھوں کے حساب سے پیدا ہونے والے انڈے دوسری مخلوقات کی غذا کی نظر ہو جاتے ہیں۔